مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری نے تحریک انصاف کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اب مختلف چہر گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے تحریک انصاف کو خیر باد کہا ہے۔ ابھی جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق شیریں مزاری کو ان کی بیٹی کی چیخیں سنائی گئی ہیں۔ اب جب ایک ماں اپنے بیٹی کی چیخیں سنے گی اور وہ بھی جوان بیٹے کی چیخیں سنے گی تو وہ تو خود ہی پگھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری شیریں مزاری کی جو والدہ ہے وہ تو بیوہ خاتون ہے، 4 ماہ پہلے وہ بیوہ ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیریں مزاری کو آپ لوگوں نے فتح کر لیا ہے اور اس نے سیاست چھوڑ دی ہے، تو مزہ تو تب ہے نا جب آپ اپنے مقابلے کے بندے سے لڑیں۔ ٹھیک ہے، کمزور کو دبانا تو سب کو آتا ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے یہ کمزور کو دبانے میں بڑی ماہر ہو چکی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کمزور کو دبانے میں بڑی ماہر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ عام آدمی پر تو اپلائی کیے جاتے ہیں لیکن اشرافیہ پر اپلائی نہیں کیے جاتے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس بات کا میں بارہا اپنے ولاگز کے اندر ذکر کر چکا ہوں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے عقل کے ناخن نہ لیے اور کچھ بیٹھ کر سوچ سمجھ کر فیصلے نہ کیے تو یہ خلیج اتنی بڑھ جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان جو ہے یہ صومالیہ اور سری لنکا اور شام اور لبنان جیسے حالات سے دوچار ہو جائے، کیونکہ پھر عوام تو نہیں فوج کا ساتھ دے گی۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران جو نعرے لگے تھے اس پر عوام نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ پہلے اس طرح کے نعرے لگتے ہوتے تھے تو عوام فوراً ریئیکٹ کرتی ہوتی تھی کہ جناب یہ نعرہ نہیں لگانا، فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگانا، فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ لیکن اس بار عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جو نعرے لگے تھے عوام نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ تو فوج کو ٹھیک ہے، فوج کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس ٹینک ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فوج اور ٹینک اور بندوق جو ہے یہ اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لیے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے لے کر گئے ہیں کہ اسی عوام کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں لے کر دیے گئے کہ آپ لوگوں نے اسی عوام کو ڈانٹنا ہے، اسی عوام پر ڈنڈے برسانے ہیں، اسی عوام پر گولہ باری کرنی ہے، اسی عوام پر شیلنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کو شیلنگ کرنے کا اتنا شوق ہے تو لائن آف کنٹرول پر جا کر کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی کہیں کہ جناب اب دیکھیں نا کہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور پاکستانی بیوروکریٹس تو خیر اس کو نہیں مانتے، لیکن بھارت کے بیوروکریٹس اس کو مانتے ہیں کہ جنرل کے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ لائن آف کنٹرول یعنی کشمیر کا جو ایشو ہوگا وہ بائی لیٹرلی حل کیا جائے گا۔ اب بائی لیٹرلی حل کیا جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے اس میں جو آرٹیکل 307 کو ختم کر دیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے علاوہ 135 تھی شاید وہ بھی ختم کر دی گئی، اور جو کشمیر کا جو سٹیٹس تھا ایک خاص قسم کا سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اگر پاکستانی فوج اس قابل ہے تو وہ جا کر کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ اس معاملے پر کیوں نہیں ایکشن لیتے؟
کیا یہ کام صرف وزارت خارجہ کا رہ گیا ہے کہ جناب وہ صرف زبانی کلامی جا کر باتیں کریں گی اور یہ کرے گی اور وہ کرے گی؟ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس پر جا کر کیوں نہیں ایکشن لیتی، اور کیوں جناب اس پر جا کر لڑائی نہیں کرتی، اور بھارت کو کیوں مجبور نہیں کرتی کہ 5 اگست 2019 والی سچویشن کو بحال کیا جائے؟ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنا دم خامی نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں صرف اتنا دم خامی رہ گیا ہے پیچھے سے کہ وہ جناب یہاں پر پاکستان کے عوام کو دبا لے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو مار لے گی کیونکہ پاکستان کے عوام کو چھری کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ بھارت جو ہے، بھارت کے پاس ایک تگڑی فوج موجود ہے، اس کے خلاف یہ لڑ نہیں سکتی۔ کہنے کو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھارت ایک بزدل دشمن ہے، بھارت ایک بزدل دشمن ہے، تو بزدل دشمن ہے تو اس کا مقابلہ تو کر کے دیکھیں۔ 4 جنگیں آپ ان سے لڑے ہیں، مجھے بتائیں کون سی جنگ آپ ان سے جیتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کرے۔ میں بھی کسی زمانے میں ہوتا تھا تو مجھے جناب شہید ہونے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ جناب میں نے پاکستان کی فوج میں شمولیت اختیار کرنی ہے، پھر مجھے اینک لگ گئی جس کی وجہ سے میں فوج میں نہیں جا سکا، اور اب میں شکر کرتا ہوں کہ کسی طرح میں فوج میں نہیں جا سکا۔ میرا اپنا دل کرتا تھا کہ جناب میں فوج میں جاؤں، ایک ایز اے کیپٹن جاؤں، اور اس کے بعد جناب ایف ایس سی کے بعد بھی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جناب ایز اے کیپٹن اگر میں اس میں انفینٹری میں نہیں جا سکتا تو میڈیکل کور میں چلا جاؤں۔ اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی تھی، لیکن اگر فوج کا رویہ یہ رہنا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو مارنا ہے، اپنے ہی لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، اپنے ہی عورتوں کو فتح کرنا ہے، اپنے ہی مردوں کو فتح کرنا ہے، اب آپ خود حساب لگائے، شیریں مزاری بیچاری اس کو 4 مرتبہ ہائی کورٹ نے رہا کیا، آپ نے 4 مرتبہ گرفتار کر لیا۔ فواد چودھری کو عدالت نے گرفتار کیا، وہ جناب احاطہ عدالت سے باہر نکلنے لگے تو آپ نے اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ دوبارہ اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ آپ تو اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ جنرل ضیاء نے ٹی وی پر آ کر آئین پاکستان کو پکڑ کر کہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا اور سب کے سامنے وہ پھاڑ دیا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس مذہبی کتب کے بعد جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ آئین پاکستان ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور عوام جو ہے وہ اس اقتدار کو عوام جو ہے وہ اس اقتدار کو عوام کے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، لیکن یہاں پر ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عوام خاموش ہو جائے گی۔ کتنی دیر خاموش رہے گی؟ ہمیشہ تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ 1971 میں جو کچھ ہوا تھا اس پر عوام خاموش رہ گئی تھی، اس پر تو کتابیں لکھ دی جا چکی۔ افغانستان پر جب حملہ ہوا تھا اور مشرف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، امریکہ کی ہر بات مانیں گے اور تمام راستے فراہم کریں گے اور سب کچھ، تو کیا مشرف صاحب کو معاف کر دیا گیا تھا؟ مشرف صاحب کو تو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اب اس پر بھی کتابیں موجود ہیں، اور صرف پاکستانی لکھاریوں کی کتابیں موجود نہیں ہیں، اس پر تو فارنر لکھاریوں کی کتابیں موجود ہیں، کیونکہ پاکستانی لکھاری تو جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ چیزیں بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے، پاکستان کو سیف رکھنے کے لیے، اس پر تو بیرونی ممالک کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے کتنا کا چھپا لیا؟ خواہ مخواہ کی لڑائی نہ لڑیں،
خواہ مخواہ کی لڑائی سے کسی کا حال نہیں ہونے والا۔ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو الیکشن ہونے دیں۔ آپ کے حلف کے اندر، فوج کے حلف کے اندر لکھا ہے کہ وہ عدالت، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ جون 2022 کے اندر آرمی چیف نے ہمیں سب صاف صاف انکار کر دیا تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہ لے۔ تو اب فوج سیاست میں حصہ کیوں لے رہی ہے؟ آپ نے عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو سیاسی رہنما جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سیاسی رہنما، یہ خود بخود چھوڑتے جا رہے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں۔ رہی بات 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے، تو 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے کا واقعہ ہو چکا تھا اور یہ پلان واقعہ تھا۔ فوج کے اندر جو تھے وہ دو قسم کے دڑے تھے، ایک کہتا تھا اس طرح کر لیتے ہیں، دوسرا کہتا تھا اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ اس کا سخت ریئیکشن آنا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ایسا کر لیتے ہیں وہ غالب آ گیا، انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پھر ریئیکشن آیا۔ اب ریئیکشن میں وہ عوام بھی شامل تھی، اور یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ پری پلان تھا۔ لاہور کور کمانڈر کی طرف جاتے ہوئے 3 ٹیئر سیکیورٹی ہوتی ہے، پہلے پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر فوج کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے، وہ کدھر تھی؟ کور کمانڈر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو جواز بنا کر پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے؟ یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا۔ بھارت کے اندر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کچھ قوانین بنائے گئے تھے جو بڑے سخت قسم کے قوانین تھے، اور بھارت کی عوام ان قوانین کے خلاف تھی۔ تو اس وقت جو ہے اجمل قصاب کا واقعہ ہوا تھا، بمبئی حملے ہوئے تھے، اور وہاں کے سیکٹری نے، بھارت کے سیکٹری نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں کھڑے ہو کر یہ بات کی، یہ بیان دیا تھا کہ جناب یہ ان میں کسی قسم کے کوئی دہشت گرد موجود نہیں تھے، یہ سارے کے سارے مقدمات، یہ سارے کے سارے فیصلے، بمبئی حملے اور یہ جو چیزیں ہیں، بمبئی حملے ہیں، اجمل قصاب کا واقعہ ہے، سمجھوتا ایکسپریس ہے، سمجھوتا ایکسپریس میں تو کرنل پروہت کا نام آتا ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات صرف اس لیے کیے تھے کہ جو انسداد دہشت گردی کا قانون بنایا گیا تھا اس کے عوام کے راہ کو ہموار کیا جائے، تاکہ عوام کی طرف سے جو اپوزیشن آ رہی ہے اس کو کم سے کم جا سکے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر عوام نے یہی کہا کہ جناب یہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ قانون صحیح بنائے گئے ہیں، اور ان ظالموں کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ اسی طرح ہی نمٹنا چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ بھی پری پلان تھا۔ قائد عمران خان نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جانے سے پہلے کہا گیا تھا کہ گرفتار کر لیا جائے گا، پھر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ویڈیو ریکارڈ کیے تھے کہ آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر عمران خان کو پولیس بھی تو گرفتار کر سکتی تھی، اور وارنٹ ایشو ہوئے تھے 1 مئی 2023 کے، گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی 2023 کو، اور گرفتار کرنے والی ہے رینجرز، حالانکہ یہ کام تھا پولیس کا۔ اور پھر ایک ہوتا ہے احاطہ عدالت، عمران خان کو اس کمرے سے گرفتار کیا گیا جہاں پر
آپ بایو میٹرک کروا کر اپنی شناخت کرواتے ہیں کہ جناب میں واقعی وہی بندہ ہوں جس کی پیشی ہے۔ آپ نے عدالت کے تقدس کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے عدالت کے تقدس کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے عدالت کے شیشے توڑے اور پھر عمران خان کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔ عمران خان پہلے کہہ چکے تھے کہ آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو عمران خان کے جو ورکرز تھے ان کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی۔ اب ان کے درمیان غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی تو انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرے۔ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی۔ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ملوث تھے جو پلانٹیڈ تھے، ٹھیک ہے، نگران حکومت پنجاب کی طرف سے وہ پلانٹیڈ تھے۔ انہوں نے منہ پر گمچھے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ آج جناب نادرا اور دوسرے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 بندوں کو پکڑ لیا، 3,000 بندوں کی شناخت ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ جن کے چہرے پر وہ گمچھے تھے یا ماسک تھے ان کو آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ ان کی شناخت کیسے کر؟ ان کے تو قدوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اسپیشل فورس کے بندے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے جتنے سیکیورٹی چیک پوسٹ ہوتے ہیں وہ پوسٹیں خالی کیسے تھے؟ 200 لوگوں کا گروہ کور کمانڈر کے گھر میں چلا جاتا ہے، کور کمانڈر کو پتہ ہی نہیں۔ 200 لوگوں کا گروہ کور کمانڈر کے گھر چلا جاتا ہے اور کور کمانڈر کو پتہ ہی نہیں۔ کور کمانڈر خود پریشان ہے کہ جناب میرے گھر کے باہر سیکیورٹی ہوتی ہے، پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر فوج کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر QRSP کوئک ریسپانس فورس، ٹھیک ہے، QRF کوئک ریسپانس فورس ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کس نے ہٹایا تھا؟ یہ پہلے سے ہٹا دیا گیا تھا اور یہ کس کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا؟ یہ نگران و حکومت کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا۔ یہ نگران حکومت کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا اور کور کمانڈر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 200 لوگوں کا ایک جتھا جاتا ہے۔ آپ موب کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کتنے موب ہوتے، کتنے زیادہ موب تھے؟ کوئی 1,000-2,000 کا لشکر وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر تو صرف 200 لوگ تھے۔ 200 لوگوں کو تو بڑی آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس تو کوئی اسلحہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو صرف ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں۔ 10 بندے بھی اگر فوج کے ہوتے یا پیراملٹری فورسز میں جس میں رینجرز آتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے یا پولیس آ جاتی اور وہ ان کو گھیرا ڈال لیتے تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا جواب تو ملٹری ہائی کمانڈ کو دینا چاہیے نا۔ اچھا، اب عمران وہ جو کور کمانڈر ہے وہ اپنی جان بچا کر، اپنی فیملی کی جان بچا کر اور دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر باہر نکلے ہیں۔ باہر نکل کر وہ خود بھی پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میرے گھر تک لوگ کیسے آ گئے، سیکورٹی کدھر گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے خود انکوائری فائل کی کہ جناب یہ جو سیکورٹی مجھے فراہم کی گئی تھی یہ سیکورٹی کدھر مر گئی۔ انہوں نے ایک سیکورٹی فائل کی، ٹھیک ہے، ایک کمپلین فائل کی کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ فورس کہاں پر تھی اور اس کو ہٹانے والا کون تھا، اس کو احکامات درج کرنے والا کون تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ کور کمانڈر نے اپنی انکوائری میں لکھی، لیکن پھر کور کمانڈر کو اتنا مجبور کیا گیا کہ کور کمانڈر کو ریزائن کرنا پڑا۔ اب حالات کی نوعیت دیکھیں کہ 4 سے 5 کے دوران جو ہے وہ
اس کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد سے۔ 5 سے 6 کے دوران جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہو جاتا ہے لاہور میں۔ 9 بجے کے قریب جو ہے وہ میرے خیال ہے 9 بجے آئی یا اس سے کچھ پہلے کور کمانڈر نے اپلیکیشن دی ہے، انکوائری کی کہ جناب وہ فورس کہاں تھی جو کور کمانڈر کی فورس ہوتی ہے، کور کمانڈر کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، وہ فورس کہاں تھی۔ جب اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کور کمانڈر کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اب کور کمانڈر نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی اور کور کمانڈر آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ یا نگران حکومت جو ہے وہ تو یہ تو دوبارہ کر سکتی ہے، راستہ تو کلیئر کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے نا کہ اس بات کی انکوائری کرے کہ جناب وہ احکامات کس نے دیے تھے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی انکوائری نہیں کرتی تو اس کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود بھی انوالو تھی، وہ اس بات کو دبانا چاہتی ہے۔ اس بات کی طرف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی کہ جناب وہ فورس کہاں تھی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کی طرف کوئی تحقیق نہیں کر رہی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد جو فورس ہوتی ہے وہ کہاں تھی، بلکہ اس بات پر فورس یہ ہو رہی ہے کہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کس نے کیا، ان کی شناخت کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو سزائیں دو۔ میری بات سنیں، کور کمانڈر گھر کے ہاؤس کے اندر جو لوگ گئے وہ لوگ پرائے تھے، آپ نے ان کے شناختی کارڈ سے ان کو دیکھ لیا کہ جناب نادرہ نے ویریفائی کر دیا جناب یہ بندے ہیں، یہ بندے ہیں۔ کور کمانڈر فورس پر جن لوگوں کور کمانڈر ہاؤس کے گرد جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ تو آپ کے بیچ کے بندے تھے، ان کو تو آپ کے بیچ کے نمبر سے آپ لوگوں کو پہچان لینا چاہیے کہ جناب یہ فلاں یونٹ کا بندہ ہے، یہ فلاں یونٹ کا بندہ ہے، یہ فلاں ریجیمنٹ کا بندہ ہے، یہ فلاں ریجیمنٹ کا بندہ ہے، اس کا تعلق فلاں کمپنی سے ہے، اس کا تعلق فلاں کمپنی سے ہے، اور اگر کوئی پولیس کا ہے تو یہ جناب فلاں پولیس اسٹیشن سے ہے، یہ فلاں پولیس اسٹیشن سے ہے۔ یہ ان کے نام پر تو نیم پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، یہاں ایک طرف نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ رینک لکھا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس پورا رجسٹر ہوتا ہے کہ آج کس کی ڈیوٹی تھی، آج کس کی ڈیوٹی تھی، ان کو کون پکڑے گا۔ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو پولیس کو پکڑنا ہے، جنہوں نے اس کو ختم کیا، فورس ہٹا دی، اور دوسری طرف یہ جو ہے کوئک آرمی کی جو فورس تھی وہ بھی ہٹا دی، کوئک ریسپانس فورس بھی ہٹا دی، ان کو ملٹری کورٹس کے اندر کون لگائے گا، ان کا کورٹ مارشل کون کرے گا، ان کا کورٹ مارشل کون کرے گا۔ عجیب بات آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب سیولین کو بھی کبھی ملٹری کورٹس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، سیولین کو ملٹری کورٹس کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، ٹرائل کیا گیا تھا 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر، لیکن وہ سچویشن اور تھی، اور اس کے بعد پاکستان میں ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا گیا تھا، اس میں آئین کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور یہ شرط لگائی گئی تھی کہ یہ 3 سال کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے اندر 3 سال کے لیے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہوگی، ملٹری کورٹس ہوگی، اور وہیں پر آپ لوگوں نے وہ فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ لگائی گئی تھی کہ یہ 3 سال کے لیے ہوگی، 3 سال ختم ہو گئے تو وہ ویسے ختم ہوگی۔ اب یہاں پر پھر میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ملٹری کورٹس بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آرمی پبلک اسکول کے اندر حملہ ہوا۔ آرمی پبلک اسکول کس کے انڈر تھا؟
آرمی کے انڈر نہیں تھا؟ آرمی پبلک اسکول کے اندر وہ لوگ اسلحہ لے کر پہنچے کیسے؟ اور جب آرمی اسکول کے اندر وہ لوگ اسلحہ لے کر پہنچ گئے تو 7 سے 8 گھنٹے تک کوئی بہادر پاکستانی فوجی جوان اندر داخل کیوں نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کافی سارے استادوں کو اور اسٹوڈنٹس کو جناب شہید کر دیا، اور اس کے بعد جناب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے قابو پا لیا ہے صورتحال تک۔ 7 8 گھنٹے تک کیا تھے؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پی این ایس جوہر کے اندر کیا ہوا تھا، کراچی کے اندر، وہاں پر بھی تو بم اندر داخل ہوئے تھے نا۔ اگر آپ لوگوں کی سیکورٹی اتنی اچھی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں، آپ بارڈر کی سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کے تو اپنے بیسز محفوظ نہیں ہیں، آپ کے تو اپنے بیسز محفوظ نہیں، بارڈر کی سیکورٹی کی کیا بات کریں؟ روزانہ اسمگلنگ اتنی ہوتی ہے افغانستان کی طرف، اور اتنی اسمگلنگ ہوتی ہے پاکستان ایران کی طرف، آپ لوگ اس کا کیا، اس اسمگلنگ کو کیا روکیں گے؟ آپ لوگوں کے تو جو بورڈ ہے، جو بیسز ہیں، ان کے اندر جو داخلہ ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایک چیک پوسٹ بنا لیتے ہیں اور فلاں بندے کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایون کہ جو بندہ وہاں کا رہائشی ہے آپ اس کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ آج آپ نے سیاستدانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان پر اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں، ہم نے عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو پر ریڈ لائن لگائی تھی نا؟ پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، عمران خان ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے اور آپ جیسے لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 62 سال ویسے بیچارے عمران خان کی عمر ہو گئی ہے، 62 سال ہے یا شاید 71 سال ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس بیچارے کی عمر ہو گئی ہے، اس نے اور کیا زندہ جی لینا ہے؟ آپ لوگ جن چیزوں کی خواہش کرتے ہیں عمران خان نے وہ بچپن سے دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے فوجی بننے کے بعد جن چیزوں کی خواہش کی تھی نا کہ جناب ہم لوگ ورلڈ ٹور پر جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے اور یہ، اب میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، پاکستان کے فوج کے اندر جو جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ عمران خان نے اس وقت اپنی جوانی کے وقت میں یہ سب چیزیں کی ہوئی ہیں۔ باقی رہی ہدایت کی بات، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ ابو سفیان کو ہدایت دے دی تھی نا فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان کو ہدایت دے دی تھی۔ وہ عمر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ لوگ اب یہ فیصلہ کریں گے کہ محمد عمران خان نیازی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ شیریں مزاری کو آپ لوگوں نے اس کی بیٹی کی چیخیں سنائی، جس کی وجہ سے شیریں مزاری کو تحریک انصاف کو خیر بات کہنا پڑا، نہ صرف تحریک انصاف کو بلکہ سیاست کو بھی خیر بات کہنا پڑا۔ اگر کوئی بندہ جنرل عاصم منیر کی بیٹی کی جو چیخیں ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو سنائے تو کیا خیال ہے جنرل عاصم منیر کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ چلو جنرل عاصم منیر کو چھوڑ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، جنرل ندیم انجم کی بیٹی کی چیخیں اگر جنرل ندیم انجم کو سنائی جائیں تو جنرل ندیم انجم کا کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے اپنی بیٹیاں نہیں بیائی ہوئی اور وہاں پر سسرال کے جناب آپ نے ظلم و ستم نہیں دیکھے ہوئے؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، کبھی میں فخر سے کہا کرتا تھا کہ جناب میں پاکستانی ہوں، لیکن آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ آپ لوگوں کے قانون کی وجہ سے آئین کس لیے بنایا تھا؟ اگر یہ کچھ کرنا تھا تو پھر وہی بات کر دیتے۔ پہلا آئین بن رہا تھا، اس میں جناب جو ہمارے گورنر جنرل تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ آئین جو ہے یہ ڈیموکریٹک ہوگا، اور اس میں جناب جو پہلا کیا کہتے ہیں اختیارات جو ہوں گے وہ صدر کے مکم کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ پھر نئی اسمبلی بنی اور اس میں نیا آئین بنا 1956 کا آئین، پھر اس کو توڑ دیا گیا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ میں سے ایک بندہ آیا جس کا نام جنرل محمد ایوب خان تھا، اس نے کہا یار ان لوگوں کو آئین بنانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، آئین اس طرح بنتا ہے۔ اس نے جناب اپنی مرضی کا آئین دے دیا جس میں تمام اختیارات صدر کے پاس تھے۔ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تھا کہ جس راستے سے بھی جاؤ گے تو آخر میں صدر ہے، جس راستے سے بھی جاؤ گے تو آخر میں صدر ہے۔ پھر الیکشن ہوئے اور پہلی مرتبہ غداری جو ہے وہ فاطمہ جناح کو آپ نے غداری کا لقب دیا کہ جناب یہ غدار ہے، حالانکہ وہ قائد اعظم کی بہن تھی اور پوری کی پوری تحریک کے دوران قائد اعظم کے ساتھ رہی تھی۔ آپ نے ان کو کہا کہ جناب یہ غدار ہے۔ کیا یہ باتیں بھول گئی عوام کو؟ قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی تو پاکستان میں کوئی اور ایمبولینس نہیں تھی؟ کیا یہ باتیں بھول گئی عوام کو؟ اس بار آپ شیریں مزاری کو مجبور کر رہے ہیں، ساتھ آپ نے فیض الحسن چوہان کو مجبور کر دیا ہے، اس نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی کہا گیا، علی زیدی کو کہا گیا کہ جناب پریس کانفرنس کرو اور پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرو، لیکن اس نے اعلان نہیں کیا تو آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، عدالت ایک کیس میں آپ کو گرفتار کرتے، ایک کیس میں آپ کو چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، رہا کرتی ہے، آپ دوسرے کیس میں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ دوسرے کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں، پھر تیسرے میں کر لیتے ہیں، پھر چوتھے میں کر لیتے ہیں، پھر پانچویں میں کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان آپ لوگوں کے جاگیر ہے؟ ججوں تک کو آپ نے جو ہے وہ یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے، ججوں کی فیملیوں کی۔ یار بندہ میں اس سے گھٹیا پن کوئی ہو سکتا ہے کہ ججوں کی فیملی کی آڈیوز آپ لوگوں نے گرفتار کر لی ہے اور ریکارڈ کر لی اور ان کو لیک کر دیا۔ ایک جج اپنی بیگم سے کیا بات کر رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کو چھوڑیں، آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا؟ تھوڑا بہت تو تھوڑی بہت تو بندے کو شرم کرنی چاہیے۔ اگر ضمیر بیچ دیا ہے اور اقتدار کے مزے لوٹنے ہیں، کیونکہ جنرل آغا محمد یحییٰ بھی یہ کہتا تھا کہ بنگالیوں کو اقتدار نہیں دینا، بنگالیوں کو اقتدار نہیں دینا، اور ذوالفقار علی بھٹو بھی یہ کہتا تھا کہ بنگالیوں کو اقتدار نہیں دینا، بنگالیوں کو اقتدار نہیں دینا۔ نتیجہ دیکھ لو کہ آج بنگالی، وہی بنگالی بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے، اور آپ کی کرنسی اس کی کرنسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ اس کو فوج میں داخلہ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ان کے قد چھوٹے ہیں۔ آج ان کی فوج دیکھ لو۔ آج ان کی آپ فوج دیکھ لیں، آپ ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں، آپ ان کی جناب فی کس آمدنی دیکھ لیں۔ آپ کہتے تھے کہ جناب ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہماری تنخواہوں میں سے کا پیسے کٹتے ہیں۔ آج وہاں پر سیلاب نہیں آتا، سیلاب تو وہاں پر آتا ہے، سیلاب تو وہاں پر اب بھی آتا ہے، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا پاکستان میں ویسی ترقی ہو سکی؟ آپ لوگوں کو ضد کی وجہ سے بنگلہ دیش یا پاکستان سے الگ ہوا، آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے پی آئی اے کو نقصان ہوا، کیونکہ پی آئی اے کے جو شیئرز تھے وہ کم ہوئے۔ آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے جو کشمیر تھا، پاکستان ریلوے تھی، اس کو بھی تقسیم کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے ریڈیو پاکستان کے اثاثے کم ہوئے، آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو عقل نہیں آئی۔